الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. یہ آخری آیات ہے سورہ نجم کی جو پڑھی گئی. اللہ تعالی نبی کو خطاب کر رہا ہے اور یا کہہ لیجئے کہ ہر اس شخص کو خطاب کر رہا ہے جو خطاب کے لائق ہے، جو بات کو سمجھ سکتا ہے. پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے، بلکہ آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی طرف آپ پوری توجہ کیجیے. افرأیت، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آپ سے پوچھے جو ہم بات جان رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور آپ توجہ سے سنیے جو بات کہی جا رہی ہے کہ کتنی احمقانہ گفتگو ہے جو لوگ کرتے ہیں. اس بات کو سنیے اور سمجھیے اور سب دھنیے احمقوں کی حماقت پر. افرأیت الذی تولی، اے نبی مجھے بتائیے افرأیت اخبرنی، مجھے خبر کیجیے، خبر دیجیے. انکار ہے اللہ کی طرف سے، تعجب ہے، انکار تعجب ہے کہ وہ شخص جو دین سے روگردانی کرتا ہو، اللہ رسول پر ایمان نہ لاتا ہو، قرآن سے منہ پھیرتا ہو، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس کی عادت یہ ہو کہ وہ کبھی کبھار کسی کو تھوڑا دے دیتا ہو. بہت سارے مانگنے والے آئے تو کسی کو کچھ تھوڑا سا دے دیا. کبھی طبیعت خوش رہی، ذرا سا انجوائے فل رہا، طبیعت میں انبساط اور خوشی رہی تو کچھ 150 روپیہ نکال کے کسی کو دے دیا. لیکن وہ عقدہ، عام حالت اس کی یہ کہ بڑا بخیل ہے. عقدہ قدیہ کہتے ہیں اس پتھر کو جو زمین کی کھدائی کرنے میں بیچ میں آڑے آ جائے اور کدال سے نہ نکلے، پھاوڑے سے نہ نکلے، تو آدمی اس کے لیے لاتا ہے یہ ہتھوڑا اور اس پہاڑ کی اس ٹکڑے کو جو راستے میں کھدائی کے حائل ہے اس کو مار مار کے، چوٹ مار مار کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھدائی پھر شروع کرتا ہے. تو اتنا بڑا سخت ہے مال دینے میں، جیسے کہ کوئی بڑا پتھر راستے میں یا گڑھے میں ملے آدمی کو تو اس کو توڑنے میں کتنی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. اتنا بڑا بخیل ہے پیسہ دینے. کبھی کبھار تھوڑا سا کچھ دے دیتا ہے لیکن اکثر وہ انتہائی بخیل ہے. اور اگر کسی کو دے بھی دے کبھی کبھار تو احسان جتائے بغیر نہیں رہتا. اتنا بڑا بدبخت انسان اگر یہ کہے، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ ہم کو کہ اب اتنا بڑا بدبخت انسان یہ کہے کہ اگر ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوئے بھی، ایک تو یقین نہیں ہے ہم کو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے زندہ ہوں گے یا اٹھائے جائیں گے،
لیکن بالفرض اگر ہم اٹھائے بھی گئے تو سب سے زیادہ پیسے والے مال والے قیامت کے دن ہم ہی ہوں گے. سوچئے اس کی بے وقوفی. ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن سے منہ پھیرتا ہے، حد درجہ بخیل ہے، کبھی کبھار دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے، اور اس پر بھی اس منکر قیامت کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ اگر قیامت ہوئی تو دنیا میں جتنا مال و اولاد اللہ نے ہم کو دیا ہے اس سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہم ہوں گے قیامت کے دن. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. سورہ کہف میں دو باغ والوں کا ذکر ہے نا. ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا باغ والا. بڑی شقی بگھارتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا. کہا اللہ سے ڈرو جس نے اتنا پھلدار باغ دیا ہے. اتنی شیخی بگھاڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ہلاک کر دے گا، قیامت قائم ہوگی. کہا میں نہیں سمجھتا ہوں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی. لیکن اگر ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو اے میرے دوست، تو وہاں بھی ہماری پوزیشن اچھی ہی ہوگی. جی قرآن نے ایک جگہ اور کہا سورہ مریم میں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اگر تو ہم کو مال اور اولاد زیادہ دیا جائے. جی عاص بن وائل سہمی، عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی، ہر درجے کا مشرک بدماش. خباب بن ارد صحابی رضی اللہ عنہ کا لوہاری کا کچھ پیسہ اس کے یہاں بچا ہوا تھا. جاتے تھے مانگنے کے لیے تو بے ایمان دیتا نہیں تھا، کہتا تھا کہ نہیں دوں گا جب تک کہ محمد کا انکار نہیں کرے. تو یہ کہتے تھے کہ محمد کا انکار تو ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو کون انکار کرے گا؟ اس دن تو جو انکاری ہے وہ بھی اقراری ہو جائے گا. تو عقیدہ آخرت پیش کرتا تھا ان کے سامنے کہ میں ان کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اچھا قیامت بھی قائم ہوگی. ایک بات میں دو بات لگا دیا کہ محمد کا انکار کہاں، قیامت قائم ہوگی تب دیکھیں. کہا قیامت بھی قائم ہوگی. تو اگر قیامت قائم ہوگی تو اس دن بھی مال اور اولاد ہم کو بہت زیادہ ہوگا. تو چلو جب اس دن قیامت کے دن جب ہم آئیں گے یا تم ہم سے ملاقات کرو گے تو اس دن تمہارا پیسہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطلع الغیب، کیا غیب پر مطلع ہے تو کہ قیامت کے دن تو اٹھے گا تو تیرے ہی حق میں مال دولت ہوگی؟ ایک تو یہاں کفر اور سرکشی کرتا ہے، اور دوسرے کی کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، بھول بھلیا میں مبتلا ہے کہ آخرت میں اسی کو مال دیں گے. اللہ کہتا ہے کہ سب بات نوٹ کرتے ہیں تمہاری اور تمہارے لیے عذاب کو تو پھیلا دیں گے، تو آؤ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی یہاں پر چیتاونی دے رہا ہے کہ یہ جو کہتا ہے بے ایمان، کوئی بھی کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ اور تھوڑا موڑا کبھی دیتا ہے اور اکثر تو دیتا ہی نہیں ہے بدماش، اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم کو مال اولاد کی کثرت ہوگی. عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس سے وہ پتہ لگا چکا ہے یا دیکھ رہا ہے قیامت کے اس منظر کو کہ اس دن اس کے پاس خوب دھن دولت ہوگی؟ کیا ہے غیب کا علم اس کو؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو خوش فہمی مبتلا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، ارے یہ بے وقوف، یہ احمق، یہ کافر، یہ شیخی خور کیا اس بات پر مطلع نہیں ہوا؟ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی ان باتوں کی جو موسیٰ کے صحیفے میں ہے اور ابراہیم کے صحیفے میں ہے؟ کسی نے بتایا نہیں کہ توریت میں ایسے لوگوں کا کیا حشر ہے اور کتاب موسیٰ میں کیا حکم ہے ایسے لوگوں کا؟ کیا یہ شخص بتایا نہیں گیا ہے؟ اس شخص کو بتلایا نہیں گیا؟ اس تک خبر نہیں پہنچائی گئی؟
جو موسیٰ کی کتاب میں ہے، صحف موسیٰ میں ہے، اور ابراہیم کے صحیفے میں اس ابراہیم کے الذی وفا، جس نے اللہ کے ہر حکم پر فدائیت کا ثبوت دیا، اللہ کے ہر حکم کو جو بجا لایا اور ہر حکم کو اس نے پورا ادا کیا۔ کیا اس کو کسی نے تورات اور ابراہیم کی کتاب کے حوالے سے بات نہیں کی ہے؟ بتایا نہیں اس کو۔ اس کا مطلب ہوا کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو قرآن مجید سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب۔ پورے انبیاء بنی اسرائیل میں مین جو کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ تھی توریت، وہ ان کے یہاں تھی۔ باقی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کتابوں کے تعلق سے کچھ زیادہ بیان نہیں ہے قرآن مجید میں۔ بس ابراہیم علیہ السلام کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کچھ واقعات ان کے ذکر ہے، ان کی توحید کے۔ باقی ان کی کتابوں میں کیا حکام اور مسائل تھے اس کا ذکر نہیں ہے، اجمالی طور پر ذکر ہے، لیکن توریت کا بڑا ذکر ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن اصل کتاب جو بنی اسرائیل میں تھی، قوانین کی جو کتاب تھی، وہ توریت تھی۔ تو بہرحال انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں میں سب سے اہم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کی کتاب سب سے اہم آسمانی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، ان کے صحیفے کا ذکر کیا۔ تو صحیفے میں تو حضرت موسیٰ کا صحیفہ اول ہے، لیکن نبی میں مقام کس کا اونچا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ مگر دیکھیے یہاں پر موسیٰ کا پہلے ذکر ہوا اور ابراہیم الذی وفا کا بعد میں ذکر ہوا۔ اور سورہ اعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کیا صحف ابراہیم و موسیٰ، وہاں بھی موسیٰ ہی ہے، ایک آدھ جگہ میں صحف موسیٰ و ابراہیم کہیں قرآن مجید میں ہے۔ بہرحال صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک تو ہے، یہی سورہ اعلیٰ میں کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہوتے۔ ابراہیم کا پہلے ذکر ہوا مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ذکر ہوا۔ یہاں کیوں ذکر ہوا کہ کیا موسیٰ کے صحیفے میں جو بات ہے وہ اس تک نہیں پہنچائی گئی؟ اور ابراہیم کے صحیفے میں الذی وفا، تو دو بات ہے۔ ایک تو رؤوس الآیات جو ہوتا ہے، جہاں آیت ختم ہوتی ہے اس کا وزن اہتدا، حسنا، اتقا، تولا، اقدا، یرا، وفا، سعا، یہ جو وزن چل رہا ہے آیت کا، اس کے لحاظ سے ابراہیم الذی وفا، اس کو کہتے ہیں رؤوس الآیات، فواصل الآیات، جس پر آیت ختم ہوتی ہے، اس کا لحاظ کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ایک صفت بتائی جو موسیٰ کی نہیں بتائی، کہا موسیٰ کے صحیفے میں اور ابراہیم کے صحیفے میں وہ ابراہیم الذی وفا، جس نے رب تعالیٰ کی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ تعریف اصل اللہ کو کرنی تھی حضرت ابراہیم کی۔ اور سب سے بڑی حکم کی وجہ، بڑی تو ہر حکم اپنی جگہ بڑا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا، لیکن سب سے بڑا حکم بظاہر یہ لگتا ہے بیٹے کی قربانی کا حکم، کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ بیٹا جو ماشاءاللہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا ہے جی، اور بڑھاپے کا سہارا ہے، سمجھ لیجئے لاٹھی جس کو کہتے ہیں، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ ویسے تو سب کا سہارا اصل میں اللہ، لیکن لوگ اولاد کو کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ بوڑھے ہوں گے تو کما کھٹا کے بیٹا باپ کو کھلاتا ہے، ماں کو کھلاتا ہے، اور اس بیٹے کی قربانی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے، اور شکل ماتھے پہ نہیں پڑی ہے، اور بیٹے سے کہا بیٹا بھی تیار ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں گردن سر تسلیم خم کر دی، اور حضرت ابراہیم نے ماتھے کے بل پچھاڑا اپنے بچے کو تاکہ پیچھے سے یا کروٹ سے اس کو ذبح کرے، تو ابھی چھری تیار ہی کر رہے تھے، ذبح کرنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آواز آ گئی، بس وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي۔ یہ سب نہیں ہے کہ چھری نکالا گردن پر چلا رہے ہیں، گردن کٹ نہیں رہی ہے، یہ سب تو ڈرامہ ہے، یہ سب جو بیان آتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، وہ کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جیسے ہی پیشانی کے بل پچھاڑا تھا کہ ہم نے پکار دیا کہ ابراہیم بس 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 بس، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، سمجھے؟ لیکن نمک مرچا ملا کر کے بیان کرنے والے کہتے ہیں اتنی تیز چھری کر کے گھر سے گئے تھے، آپ پھر بھی نہ جانے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اسٹیل کی تھی کہ لوہے کی تھی کہ چھری اس پر چل نہیں رہی تھی، سچی تو
تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. اللہ نے جب جو حکم دیا اپنے اس بندے کو، کان مسلمن حنیفا مسلما، موحد بندہ، اللہ کا تابع فرمان، صرف حکم ہو جائے اور اس کو بجا لانے کے لیے ابراہیم تیار. بہرحال ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں کیا بات آئی ہے یہ اس کو خبر نہیں ہے. سنو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، دونوں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا. باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھاوے گا. آج اگر تمہارے باپ نے کسی کو قتل کر دیا، جاہلیت میں ہوتا تھا کہ تمہارے باپ نے کسی کو قتل کر دیا، اب تمہارے باپ کو قتل ہو کیا جائے گا تو یہ بیٹا کہتا کہ حضور عدالت میں کہتا کہ میرے باپ کی گردن چھوڑ دیجیے، میری لے لیجیے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. کوئی دوسرا بیٹا کہتا نہیں میری لے لیجیے، میرے باپ کو چھوڑ دیجیے. تو کہتا اچھا چلو کوئی ایک خون کے بدلے میں کوئی ایک ٹھوکا خون ہونا چاہیے. نہیں، یہاں اسلامی عدالت میں جس نے قتل کیا ہے اسی کا قتل ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا. واقعہ ہے صحیح غلط مورخین نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ عرب کے شرفاء میں سے تھا، بہت مالدار تھا، کچھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو جو سنا، قرآنی آیات کو، تو اس کا دل ڈولا، لگا کہ قرآن سچا ہے، اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا آیا. تو قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے. ہوا تو نہیں، بعض لوگ کہتے ہو گیا لیکن ہوا نہیں، قریب تھا کہ کلمہ پڑھ لے. اب یہ واقعے کی اوتھینٹسی ہم کو نہیں معلوم، تفسیری روایت. تو کہا کسی نے کہ عاص بن وائل ایسا کرو کہ تم رہو شرک پر، باپ دادا کے دین پر رہو، اب کچھ پیسہ ہم کو دے دیا کرو گے، ہم غریب آدمی ہیں، سمجھا، ہم قیامت کے دن وعدہ کرتے ہیں، لاؤ لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اگر کبھی کافر کو عذاب ہوا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا عذاب، ولید بن مغیرہ کا عذاب کفر کا ہم کو دے دے، مگر تو اے ولید اپنا دین مت چھوڑ، کافر ہی رہ، بت پوجنے والا ہی رہ. سمجھے؟ شاید اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہو. وہ اللہ تذر و اللہ تذر، لکھا ہوا ہے آسمانی کتابوں میں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا. حتیٰ کہ اپنی میں نے آج دن کے درس میں بتایا نا کہ اگر کوئی بدعت کا کام ایجاد کرتا ہے، اب بدعت کے کام پر دوسرے لوگ آنے والے زمانوں میں لوگ عمل کرتے ہیں، تو سب بدعتی جو عمل کرتا ہے سب اپنے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھاوے گا. تمہارا بوجھ اس بدعت ایجاد کرنے والے کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن اس کا جرم اتنا ہے کہ اس نے ایک گمراہی کی راہ کھول دی ہے. تو جتنے لوگ بدعت پر عمل کرتے جائیں گے اللہ رب العالمین اس کے برابر گناہ اس کو دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بدعتی کا گناہ ہٹا دے گا، کہے گا چل لے جا، تم کو پکڑیں گے نہیں، پکڑیں گے اس کو کیونکہ اس نے بدعت ایجاد کیا تھا. نہیں، تم تو پکڑے ہی جاؤ گے، لیکن تمہارے جتنے سارے گمراہ ہوئے ہو سب کے گناہ کے برابر، اور ڈالو اس کو، اور ڈالو، اور ڈالو، یہ مطلب ہے. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا بوجھا خود اٹھانا پڑے گا. نہیں سمجھے؟ سب کو اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. لیکن ہاں اگر گناہ کی راہ تم نے کھولی ہے، معصیت کی راہ کھولی ہے، بدعت کی راہ کھولی ہے، تو جتنے گنہگار، جتنے بدعتی اس راستے پر چلنے والے ہوں گے سب کے گناہ کے برابر تم کو گناہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں کہ ان بدکاروں کو، بدعملوں کو اور بدعتیوں کو معاف کر دیا جائے گا کہ چلو تمہارا گناہ اٹھا کے اس کے ساتھ ڈال دیتے، یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاوے گا کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ دیں اور کیا کہ ابا آپ کہاں جائیے گا، آپ گھر پہ رہیے، ہم ظہر پڑھ دے کے آتے ہیں، امام صاحب کے سلام پڑھنے کے بعد پھرنے کے بعد 4 رکعت آپ کی طرف سے بھی ہم پڑھ کر کے آ جائیں گے ظہر. چلے گا ایسا کیا؟ نہیں چلے گا. تب کچھ عبادت ہے جو دوسرے کی طرف سے کرنے کی ہے. مثلا باپ کے اوپر، ماں کے اوپر، کسی رشتہ دار پر، بھائی پر، کسی پر رمضان کا روزہ ہے، چھوٹ گیا، بیچارہ بیمار تھا، 10 دن روزہ چھوٹ گیا، اچھا بھی ہو گیا، 1 آدھ مہینہ اچھا بھی رہا، قضا وہ کر سکتا تھا لیکن قضا نہیں کیا، چلا گیا اگر قضا کی ہوئے. تو حدیث ہے صحیحین کی، من مات وعلیہ صیام فلیصم عنہ ولیہ، اگر کوئی رمضان کا کوئی روزہ رکھ کر کے، کوئی روزہ لے کر کے مر گیا، کوئی مر گیا درا حالے کہ اس پر روزہ تھا اور قضا کا موقع بھی ملا لیکن قضا نہیں کر سکا، فلیصم عنہ ولیہ، تو اس کا ولی روزہ رکھے گا.
किसी ने नजर मानी, नजर पूरा किए बगैर मर गया, तो चलो रोजा रखो। तो ये तो करीबी रिश्तेदार, बेटा बाप की तरफ से, बाप बेटे की तरफ से, करीबी रिश्तेदार की तरफ से कर सकता है, ये बोझ तो उठा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मर गई, हज नहीं कर सकी। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप पर हज फर्ज है लेकिन वो हज नहीं कर सकते, इतने बूढ़े हैं कि सवारी पर बैठ नहीं सकते, तो क्या मैं अपने बाप की तरफ से हज कर दूं? कहा, जैसे तुम्हारे बाप पर कर्ज हो और तुम अदा कर दोगे तो अदा होगा कि नहीं होगा? कहा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहा, उसी तरीके से बाप की तरफ से उतार दो कर्ज, जाओ हज कर लो। तो मालूम ये हुआ कि रोजा और हज का कर्ज है तो वो अदा किया जा सकता। दलील की रोशनी में समझ में आ गया। और इसी तरीके से अगर कोई अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदारों के लिए माल सदका करे तो वो भी मिलेगा। हजरत साद इब्ने उबादा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मर गई अचानक से, मैं था नहीं घर में, मगर मुझको ऐसा लगता कि अगर मैं होता तो मेरी वालदा ये कहती कि बेटा मेरी तरफ से कुछ सदका कर दी। बड़ी खैर पसंद औरत थी। तो या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बगैर कुछ वसीयत करके मर गई, तो क्या मैं उसकी तरफ से अगर कुछ खैरात करूंगा तो मिलेगा? कहा, तो कहा कि मैं अपना खूब फलदार बाग जो है वो मैं अपनी माँ की तरफ से खैरात करता हूं, तो माली सदका मिलेगा। और इसी तरीके से तुम्हारा सवाब मिलेगा जब तुम बाप के लिए दुआ करोगे, माँ के लिए दुआ करोगे, है ना। इज़ा मातल इंसानुन क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अु बिही व वलदिन सालिहिन यदऊ लह। आदमी मर जाता है तो अमल का दरवाजा बंद हो जाता है सिवाय सदक़ा जारिया के, वक्त की जायदाद हो या इल्म नफा बख्श इल्म छोड़े या औलाद नेक छोड़े जो अपने बाप के लिए, वालिद के लिए, वालिदा के लिए दुआ करे। बस इसके अलावा तवाफ कर रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, दे दुआ करो ना। 4 रकात नमाज बाप के लिए मत पढ़ो, 4 नफली रोजा मत रख के सवाब बख्शो, दुआ करो अल्लाह ताला से अपने माँ बाप के लिए। ववलदिन सालिहिन यदऊ लह, ये मिलेगा, समझा ना। बाकी कोई अपनी नेकी दे दे, बाप को खाते में ट्रांसफर कर दे, नेकी ट्रांसफर नहीं होती है सिवाय उन नेकियों के जिनके लिए दलीलें मौजूद हैं। मर गया बाप, मां मर गया, कभी फिक्र नहीं रही, अब कुरान खाली करवाता है। बुला लिया 30 को बच्चे को, एक एक पारा कुरान दे दिया। हाँ, इसीलिए लगता है पढ़ने ही के लिए, ये कुरान खानिए के लिए पारा पारा वाला कुरान छपवाई थे। बताइए, तो कुरान टुकड़े टुकड़े में था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कहा गया कि इसको जमा करो भाई, एक मुसहफ में ले लो, कई मुसहफ में, कई जिल्द में कर दिया। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया तो उन्होंने कहा नहीं, सबको एक जगह कर दो। ये लोग फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए, समझे। तो ठीक है, चलो मस्जिद में सहूलत है, बहुत पढ़ने वाले हैं, नुस्खा कम है तो पारा चलेगा। लेकिन असल हमको लगता है, हम किसी किताब में पढ़ा नहीं है, हमको लगता है कि कुरान खानिया करने वालों ने इस तरह का धंधा किया होगा कि इसको 30 पारा में कर दो, 30 को तालिब इल्म को बुला लो और सबको एक एक दे दो, इधर शुरू करेगा बिस्मिल्लाह करके, और उधर तुम आए 5 मिनट के बाद ये हाफिज रेल सब जो है इसकी गाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी जी। अब उसके बाद खाना बुरियानी पुलाव जो है वो सब रखा गया है, और उसके बाद चलेगा तो 100-200 रुपया दीजिए। अरे ऐसा कहीं होता है? पढ़ेगा वो, थकेगा वो, खा के भी गया, पैसा लेके भी गया, तुम्हारे बाप के खाते में सवाब नहीं गया। ऐसा नहीं होता है कोई नेकी ट्रांसफर करे। चलिए, वो अल्लाह से देखिए आगे आयत है, इसी आयत के आगे हम गुफ्तगू करने वाले थे लेकिन गुफ्तगू पहले हो गई। कोई किसी के गुनाह का बोझ ना उठावेगा, सब गुनहगार को अपना बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किसी के गुनाह में पड़ने का जरिया बने हो तो उस गुनहगार के इतना गुनाह तुमको भी लगेगा। ये तो समझ में आ गया। और उसके बाद आगे कहता है अल्लाह वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये भी उसमें लिखा हुआ है सूहफ़ मूसा और इब्राहिम में कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। जो काम तुमने खुद किया है उसका सवाब तुमको मिलेगा, दूसरे का सवाब तुम्हारे खाते में नहीं जाएगा सिवाय चंद इबादतों के जिनका जिक्र भी आपने समाप्त किया। वअन्न सअयहु सौफ युरा, और इंसान की कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। जो लोग अच्छा काम करते हैं इंशाअल्लाह वो अपनी अच्छाइयों का बदला दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में तो देखेंगे ही देखेंगे। तो अच्छे अमलों का बदला देखेगा। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा, फिर उस शख्स को क़यामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा। पूरा बदला का क्या मतलब? पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन, यानी जिस गुनहगार ने जितना अमल किया होगा
اس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا. کوئی زیادہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جتنا عمل ہے اور جتنا گناہ تمہارا ہے وہ بالکل ناپ تول کر تم کو ملے گا. ایک چھٹا کے بھی کم نہیں ملے گا، اور ایک چھٹا کے بھی تمہارے اوپر گناہ زیادہ نہیں کیا جائے گا. یہ نا پورا پورا بدلا ہوا ہے. لیکن نیکی کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 700 گنا دے گا تو یہ پورا کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہو نا، پورا کرنا بھی ہوا اور پلس بھی ہوا نا. تو مشرک کے لیے، گنہگار کے لیے اوفا یہی ہے کہ جتنا کیا ہے اتنا پورا ناپ کے دیں گے، اور مومن کے لیے پورا اور پورا سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ دیں. تو یہ پورا بدلہ کا مطلب کہ ایک دم ایکوریٹ گناہ کے مطابق دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے. ظلم نہیں کرتا اللہ. تو ان کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ عدل ہوگا، اور ایماندار اور نیکوکاروں کے ساتھ فضل ہوگا. عدل بڑا کہ فضل بڑا؟ بولو جی، فضل بڑا. وہ عدل سے بھی بڑھ کے ہوتا. ماشاءاللہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور سب چیز کی انتہا کہاں ہے؟ تیرے رب کے پاس. ہم تم دنیا جہان سب جا کے رب تعالیٰ کے پاس ختم. آخری منزل سب کی کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. چلیے صاحب، اتنی بات تو یہ سب تھی، پورا سمجھ میں آتا گئی. اب آپ دیکھیں، وَأَنَّهُ، اور یہ بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو ہنساتی بھی ہے اور وہی رلاتی بھی. ایک ہی آدمی ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے حقیقت میں؟ جب آدمی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو وہ آنسو کون بہاتا ہے؟ کون بہاتا ہے؟ اللہ. وہی رلاتا ہے. اور کسی بات پر خوش ہوتا ہے انسان تو خوشی بھی، ہنسی بھی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ہنسنا جو ہوتا ہے، ہنسنے کی جو کیفیت ہے، جس میں دانت کھلتا ہے، گال پھیلتا ہے، یہ جو ہنسنے والی کیفیت ہے یہ کون کراتا ہے؟ اللہ. اور رونے والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کون کراتا ہے؟ اللہ. یا یہ کہہ لو کہ ہنسنے کا جو مقصد ہے، ہنسنے کی جو وجہ ہے، ہنسنے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ کون پیدا کرتا ہے؟ ہنسنے کی جو وجہ ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ خوشی. ہنستا کب ہے آدمی؟ جب خوشی ملتی ہے. یہ خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غم، پریشانی. یہ کون دیتا ہے؟ اللہ. ارے اللہ کے بندو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہنسنے سے مراد ہنسنا، جو ہنسنے کی کیفیت ہوتی ہے، اسمائلنگ، یہ کیفیت، یہ ایکشن جو ہنسنے کا ہوتا ہے. اور رونے کا جو ایکشن ہوتا ہے، یہ ایکشن، اور چہرے کے اندر یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، دو متضاد کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. یا ہنسنے سے مطلب ہنسنے کا سبب کون مہیا کرتا ہے؟ خوشی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. اور رونے کا سبب ہے غم، وہ غم کون دیتا ہے؟ اللہ. دو تفسیر کر رہے ہیں. رونے سے رونا، آنسو بہانا، ہنسے اڑانا، منہ کھولنا، یہ کیفیت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے ہمارے چہرے پر. اور ہنسنے کا سبب خوشی اور رونے کا سبب غم. یہ ہنسی اور غم اور خوشی اور غم کون دیتا ہے؟ اللہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور اسی نے وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. ایک ہی وقت میں دنیا میں دیکھو، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں لاکھوں بچوں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں لاکھوں بچوں کے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ میں روح پھونکی جا رہی ہے، زندگی اس میں ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک اسی وقت میں لاکھوں انسانوں کی روح قبض بھی ہو رہی ہوگی. اللہ کی قدرت دیکھیے. اور اسی نے زندگی دی ہے، وہی مارے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اماتا سے احیا سے پہلے موت کا ذکر کیا، کیونکہ ہم لوگ زندہ تو ہیں مگر موت کو بھولے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے موت کی یاد دلانے کے لیے پہلے کہا کہ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کا پہلے ذکر ہے، حیات کا بعد میں ذکر ہے، تاکہ آدمی اپنی موت کو یاد رکھے. زندگی پر فریفتہ مت ہو. پانی کا بلبلا ہے، مسافر تھا، رستے میں نیند آ گئی، بس چل رہا تھا، ٹھیس لگی، مر گیا. اچھا خاصا نوجوان تھا، ہٹا کٹھا تھا، کل تو اچھا بچھا تھا، ہمارے درس میں تھا، اللہ نے کری آج اس کے موت کی خبر آئی.
ہے نا یہی زندگی کی حقیقت؟ بے ثباتی، پالی کا بلبلا۔ اللہ تعالیٰ خیر پر خاتمہ فرمائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے دو جوڑے پیدا کیے ہیں، دو صنف، مختلف صنف پیدا کیے ہیں۔ وہ دو صنف کیا ہیں؟ مذکر اور مؤنث۔ زوجین مراد یا میاں بیوی نہیں، زوجین مانے میاں بیوی نہیں، دو صنف مخالف یعنی مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں۔ بتاؤ تو، ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی رحم ہے عورت کا، مرد کا نطفہ ہے، اس میں جاتا ہے، کوئی نطفہ بیٹا بن کے نکلتا ہے، کوئی نطفہ بیٹی بن کے نکلتا ہے۔ دونوں کی وضع قطع الگ ہے، دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، دونوں کی جسمانی قوت الگ ہے، دونوں کی دماغی قوت الگ ہے، دونوں کی فطرت، دونوں کا نیچر الگ الگ ہے۔ ایک کماتا ہے، محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت ہے، دوسری بچہ لاتی ہے۔ تم چاہ کر کے بھی بچہ نہیں لا سکتے، مرد ہو، لیکن تم چاہتے کہ تمہاری بیوی وہ کام کرے جو تم کرتے۔ دوڑاؤ اس کو میدان میں، کماؤ، انجینئرنگ بنو، جاؤ سیفٹی مینجمنٹ کا کورس کرو، سیفٹی مینیجر بنو، فلاں بنو، چلاں بنو۔ جی تم بھی تو کبھی بچہ پیدا کر کے دکھاتے۔ ارے اللہ نے سب کا سب جگہ کام رکھا ہے بھائی، کہاں عورتوں کو میدان میں اتنا دوڑاتے ہو؟ وہ شیشہ ہے، شیشہ ہے، شیشہ کی طرح نازک ہے، اس کے حساب سے، اس کے باڈی اور اس کی ساخت اور اس کے دماغ کے اعتبار سے اس کو کام دو جو وہ گھر میں کر سکے یا جس کو وہ آسانی سے کر سکے۔ لا حول ولا قوت۔ دو مختلف جنس ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے دو مختلف جنس ہے، اور تو کرو، ایک ہی نطفہ ہے مرد کا، ایک ہی رحم ہے، اور دو متضاد صنف پیدا ہو رہی ہے۔ کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ۔ من نطفت، اللہ اکبر، یہ ہم نہیں کرے، آگے اللہ خود کا من نطفت اذا تمنا، دو مختلف جنس کو، مذکر مؤنث کو اللہ پیدا کرتا ہے نطفہ سے، نطفہ سے، حقیر نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جائے، یعنی جب عورت کے رحم میں ڈالا جائے۔ اللہ۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا، تمہارا جسم بنائے گا جو بوسیدہ ہو چکا ہے، اور اس میں روح ڈالے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی مالدار کرتا ہے، غنی کرتا ہے، اور اقنا فقیر کرتا ہے۔ ارے غنی کی ضد کون سی ہوتی ہے؟ مالدار کی ضد کون ہوگی؟ فقیر۔ تو جب اغنا ہے کہ اسے وہی بے نیاز کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، تو اغنا کا معنی محتاج کرتا ہے، وہی کسی کو مالدار کرتا ہے، وہی کسی کو محتاج کرتا ہے۔ اب بالکل اس کا اب اور بنا دوسرا دیکھیے، دوسری تفسیر ہے وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ، وہ کسی کو اتنا دیتا ہے کہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا دے رہا ہے کہ ہم دوسرے کے محتاج نہیں، اپنی ضرورت ہماری اپنی، ہمارے بال بچوں کی الحمدللہ ہماری کمائی سے، ہماری تنخواہ سے پوری ہو رہی ہے۔ اور کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے کہ ساری ضروریات کے بعد بھی اس کا لاکھوں لاکھ کروڑ روپیہ مہینہ میں بچتا ہے۔ تو ایک معنی تو ہوا کہ وہی ہے جو کسی کو مالدار کرتا ہے، اور اقنا کا معنی غریب کرتا ہے، فقیر کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہی ہے جو کسی کو بقدر ضرورت دیتا ہوا ہے۔ غنا، اغنا معنی دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو ہے۔ اور کسی کو اقنا، اتنا دیتا ہے کہ مال دولت کا انبار جمع کر لے۔ دونوں صفت اللہ کی ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے تو کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو ضرورت کے مطابق دے رہا ہے، کسی کو ضرورت سے 100 گنا نہیں، لاکھ گنا بڑھ کے دے رہا ہے۔ خرچہ ہے 50,000 تو اس کو 5 کروڑ دے رہا ہے، 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے مہینہ میں۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے اقنا کا مطلب۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شعرا کا رب ہے، بڑا روشن ستارہ ہے جو گرمی میں طلوع ہوتا ہے۔ تو عرب کے بعض قبائل اس ستارے کی پوجا کرتے تھے جب وہ اگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ستارے کی پوجا کرتے ہو وہ بھی میرا ہی پیدا کیا ہوا ہے، جس چاند کی پوجا کرتے ہو وہ بھی میرا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ مخلوق کی پوجا کرتے ہو جس کو ہم نے پیدا کیا، خالق کو چھوڑ کر۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعرا نام کے ستارے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ عاد دنیا میں ایک ہی قوم تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو اولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا کا مطلب یہ کہ پہلی وہ قوم تھی
جو حضرت نوح کے بعد آئی، یا پہلی وہ قوم تھی جو اتنی جابر، اتنی ظالم، اتنی طاقتور تھی کہ دنیا میں وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ہوا اشد منہ قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ اولا کا یہ مطلب ہے کہ پہلی قوم تھی جو دنیا میں اتنی طاقتور تھی۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سمود کو بھی باقی نہیں رکھا۔ قوم سمود جن کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ صالح علیہ السلام کو، اونٹنی کا معجزہ بھی دیا تھا، اس کو کاٹ ڈالا انہوں نے، ہے نا، سب تفصیل پڑھ چکے ہیں نا، جانا نہیں ہے آگے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ان سب سے پہلے عاد اور سمود اور عاد سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واتغا، یہ قوم نوح یا یہ ہے کہ عاد سمود اور ان دونوں سے پہلے قوم نوح، یہ سب بڑے ظالم، بڑے جابر تھے، بڑے سرکش تھے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ بستی جس کو ہم نے اٹھایا اور پلٹ کے دے مارا، گھر کی چھت نیچے نہیں بلکہ اوپر، اور گھر کی چھت نیچے، پورے گھر کو اٹھایا اور اوپر سے دے مارا، اور پھر اس کے اوپر سے کنکریاں برسائی۔ یہ کون تھے؟ لوتی، سب یہ سب لوتی لوگ تھے، لوط علیہ السلام کی قوم، اغلام باز سب، ان کی بستیوں کو اللہ نے اٹھایا، الٹ کے پلٹ دیا۔ جب ایسی قوم، جابر و ظالم قوم، طاقتور قوموں کو اللہ نے نہیں چھوڑا ہے تو یہ قریش کے لوگ، مکہ والے، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ صبر کیجئے، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی جابر اور ظالم قومیں گزری ہیں، اور ان کا کیا حشر ہے؟ اتہاس کا پڑھنا، تاریخ کا ورق الٹ کے دیکھ لو، تاریخ کے اوراق تم کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فغشاها ما غشا، کیا مصیبت آئی ہے اس بستی کے اوپر، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا بتایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس قدر ہول کی ہوئی ہے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ هذا نذیر من نذر اللہ، یہ نبی میرا من جملہ ان رسولوں کے ہے جو مختلف دور میں قوموں کو ظلم و ستم سے اور شرک و کفر سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو جس طریقے سے انبیاء سابقین آئے قوموں کو ڈرانے کے لیے، اسی طریقے سے یہ نبی بھی ہمارا تم کو اللہ کے عذاب سے، شرک کے انجام سے ڈرانے والا ہے۔ ازفت الازفہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اب یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بتائیے تو 1500 سال ہو گیا، 1447 ہے، 1447 ہجری چل رہی ہے بھائی، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن میں کہا تھا کہ قیامت قریب ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا نہ جانے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یا جب سے دنیا اللہ نے بتائی ہوگی کتنا لاکھ کروڑ سال ہوگا۔ یہ تو ہم آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے ہی کوئی پتھر نکلتا ہے کہیں نیچے سے تو جغرافیہ داں سب کہے گا، ٹوک ٹوک کر کے، ٹھوک ٹھوک کر کے کہے گا یہ 2000 سال پرانا ہے۔ وہ سب اٹکل پچو ہے، وہ سب اٹکل پچو ہے، لیکن تھیوری ہے تمہاری، نیوٹن کی تھیوری ہے، فلاں کی تھیوری ہے، تو اس کو تو منوے کرو گے۔ کیا گارنٹی ہے تم کو؟ کیا پتا کہ 5000 سال پرانا ہے وہ؟ کوئی علم یقینی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دنیا 10,000 سال پرانی ہے، تمہارا باپ تھا زندہ اس وقت؟ کون اتہاس میں لکھا ہوا کہ 10,000 سال پرانی دنیا ہے؟ بتائیے۔ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے قرآن کہتا ہے کہ قیامت قریب آئی ہے۔ ابھی 1400 سال گزر گیا، 1450 سال، نہ جانے ابھی 500 سال رہے گی دنیا کی، 800 سال رہے گی کہ 1000 سال رہے گی۔ کتنا کو دیکھیے گا بدماش سب کو کہے گا کہ اب دنیا 18 میں ختم ہو رہی ہے، 28 میں ختم ہو رہی ہے، 30 میں ختم ہو رہی ہے، تو کہو کہ چلو 30 تک تمہارا خرچہ ہم لے لیتے ہیں، بلڈنگ سب ہمارے دم کر کیا اللہ سو کہاں کریں گے؟ پیشین گوئی کرتا رہتا ہے۔ بتائیے تو بدماش سب کہی گا۔ اللہ تعالیٰ تب کہہ رہا تھا کہ قیامت قریب ہو گئی، ارے جس دن مرو گے اسی دن تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی، باقی تو وہ جو بڑی قیامت کبریٰ ہے وہ تو اپنے وقت پر اللہ دے گا ہی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب لنگر اللہ سے کہے گا ایک دم بہت جلدی۔ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، تیاری کرو قیامت کی۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، جب قیامت آئے گی تو اللہ کے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت کے وقوع کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔
अफमिन हादल हदीस ताजबून, इस कुरान की बातों पर ताज्जुब करते हो, इनकार करते हो। ताज्जुब इनकार का है। वतज़हकून वला तकून, बातों को सुन करके हंसते हो। रोना चाहिए, रोना चाहिए, हंसते हो। वह अंतुम सामिदून, अल्लाह वो लईब में गफलत में पड़े हुए हो। यही अक्लमंदों का काम है। ये हुई अल्लाह की डांट और तंबीह। आगे अल्लाह हुक्म दे रहा है फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो। सजदा का मतलब खाली सजदा नहीं, नमाज। और उसके बाद कहा वाबुदू, और इबादत करो। आम इबादत का बाद में जिक्र, पहले सबसे पहले नमाज का जिक्र। इसका मतलब हुआ कि इबादतों में सबसे अहम नमाज है। सजदे से हुआ सिर्फ सजदा नहीं, सजदा चूंकि अहम इबादत, अहम रुकन है। बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से सजदे में करीब होता है, अपनी बुलंद पेशानी को वहां रखता है जहां लोग पांव रखते हैं। जिस जगह पे अभी मेरा पांव है उसी जगह पर हमारी पेशानी भी अल्लाह के लिए टिकती है, जो किसी बड़े से बड़े के सामने नहीं झुक सकती। तो ये कैफियत, ये जो अदा है, ये तमाम क़याम रुकू सजदे में सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। और वैसे कुरान पढ़ने के एतबार से क़याम की जो हालत होती है जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, वो सजदे की हालत से बेहतर है, क्योंकि कुरान सजदे में नहीं पढ़ा जा सकता। सजदे में सुभान रब्बियल आला तस्बीह पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, इल्ला कि कुरानी दुआ हो। तो हयत के एतबार से सजदे की हयत अल्लाह को ज्यादा पसंद। और पढ़ने के एतबार से जो चीज पढ़ी जाती है क़याम में, रुकू में, सजदे में, इसके एतबार से क़याम अफजल, क्योंकि उसमें कुरान पढ़ा जाता है जो सबसे बेहतर कलाम है जी। तो अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए सजदा करो। जब ये आयत खत्म किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, मोमिनीन ने भी सजदा किया, और जो कुफार थे, बड़े बड़े लोग तो नहीं थे लेकिन कुफार भी थे, कुछ बड़े भी थे, सब ने सजदा किया। एक बदमाश था उसमें उमैया इब्न खलफ, ये इतना बड़ा मुतकब्बिर था कि इसने कहा कि मेरी पेशानी कभी जमीन पर टिकी नहीं है, सब सजदा करता है तो चलो हम भी करते हैं। ये कि मिट्टी ही को उठा के अपने सर में लगाते हैं, हम नहीं झुकेंगे, मिट्टी को झुका रहे हैं अपने सर। तो उसने एक मुट्ठी मिट्टी लिया और सर में लगा दिया। अब ये सजदा मुशरिकीन ने क्यों किया? हो सकता है कि कुरान का अंदाज जो है इतना डरावना था कि सुनते सुनते बहुत चक्के थे। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां सजदा किया, ये पहली सूरत है जिसमें सजदे का हुक्म था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा आपने किया और साहब ने किया, तो उसी भौचक्का पनी में जो सुन रहा था और सहमा हुआ था, समझा कि नहीं, अब पूरा कल्ब और दिमाग जो है सो लगता था कि एक चल रहा है। कुछ आयत मामूली आयत है जो आपके सामने पढ़ी गई, तो हो सकता है कि झुक गया हो वो सब भी, ये वजह हो सकती है। और एक किस्सा बयान किया जाता है, अल्लाह जाने वाकया तो सही नहीं है, हदीस ज़ईफ है बहुत, कि साहब मुशरिकीन के कान में, पहले तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर शैतान ने लात उज़्ज़ा और मनात की तारीफ का जुमला निकलवा दिया कि ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनकी शफाअत अल्लाह कबूल करेगा। बताइए तो ऐसा भी कहीं हो सकता है कि नबी की जुबान पर कुरान पढ़ते हुए शैतानी जुमला निकल जाए? हो सकता है में भी कि शैतान ने ये बात कान में इन लोगों के डाला हो, आवाज की नकल उतारने की कोशिश की हो हल्की सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि इन बेईमान मुशरिकीन को लगे कि नबी से मोहम्मद, नबी तो मानते नहीं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि ये वाकया ऑथेंटिक नहीं है। तो ये वजह रही हो कि शयातीन ने इनके कान में डाला हो कि हमारे खुदाओं की तारीफ हो रही है, तो इसलिए खुश होकर के इन्होंने सजदा किया। या हो सकता है कि इन आयात के मुताले के वक्त में जब आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो जिस तरीका से एक वारफ्तगी का आलम होता है जिसमें आदमी समझता नहीं कि क्या करे, देखा देखी ये लोग भी झुक गया। तो बहरहाल जो भी वजह हो, यहां पर सजदा है, सजदा करना मसनून है, वाजिब नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। और दलील है बुखारी शरीफ में, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो कुरान मजीद के कातिब वही है, कुरान के जामे है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा सूरह नज्म सुनाया, तो सजदा नहीं किया कारी साहब ने। तो कहा, बाद में वो पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आपने सजदा नहीं किया? तो सजदा किया आए थे। तो कहा कि तुम ना कारी थे, तुम सजदा करते तो हम सुनने वाले सजदा करते, तो पढ़ने वाला सजदा ना करे और सुनने वाला सजदा करे, तुम करते तो हम करते। बुझ में बताइए, तो अगर इमाम साहब नहीं करे तो हम ना करें ना भैया। कुरान पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बैठे हो तो देखो पढ़ने वाला अगर सजदा कर रहा है तो तुम करो, बाकी रह के सुन्नत है, सजदा करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं है। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।